الحمد لله على نعمائه الغافرة سبحان الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بكل فاخرة وعلى آله وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. جنہاں نوں درود شریف آوندا ہے او پڑھ لو. جڑے پڑھنا اس ٹائم 11:35 دے جائز سمجھدے ہو وہ بھی پڑھ لو، تے جڑے جے 10:35 پڑھنا جائز سمجھدے ہو انہاں نوں بھی اجازت ہے، تے جڑے عبادت سمجھدے ہو وہ بھی پڑھ لو. سبحان اللہ. میری بات سن لو. حضرت سیدنا امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تک فرمانے کی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی سنی نہیں، ہر کوئی سنی نہیں. سنی ہوندی ایک علامت ہے. فرمایا وہ دی علامت ہے کہ علامتو اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سنی ہوندی علامت ہے کہ کثرت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دے تحفے پیش کرنا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے سارے سنی ہیں، بولیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے. جھوم جھوم کے درود و سلام 3 مرتبہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تیسری مرتبہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حبیبا حبیبا جے تیرے اشارے
इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे तेरे बहारा ना हुंदिया नज़ारे ना हुंदे 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 हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे बहारा ना हुंदिया नज़ारे ना हुंदे मिलके जरा सारे आखो बहारा ना हुंदिया बुजुर्गों को माफी है बच्चों को माफी है बीमारों को माफी है जेड़ा थका बैठा है उन्होंने माफी है जवानों को माफी है जवान जरा मिलके आखो मिलके जरा सारे कराना लाखो हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे इशारे ना हुंदे बहारा ना हुंदिया नज़ारे ना हुंदे बहारा ना हुंदिया नज़ारे ना हुंदे बहारा ना हुंदिया नज़ारे ना हुंदे आका तेरा सास मिलिया अस्सी पार उतरे सोने तेरा सास मिलिया अस्सी पार उतरे जे तू ना खड़े तो किनारे ना हुंदे जे तू ना खड़े तो किनारे ना हुंदे हबीबा जे तेरे मैं हूं लगा अपनी गल कर अपनी लगा गल कर मेरी जिंदगी का मांगे समंदर डूबती ये जिंदगी का मांगे समंदर डूबती ये तेरे नबी की सहारे ना हुंदे जे तेरे नबी की जे तेरे नबी की
تیرے نبی کی سہارے نہ ہوں گے کبھی بار تیرے اشارے نہ ہوں گے بہارا نہ ہوں سارے نہ ہوں گے اور تیری کالی کملی کا سایہ نہ ملتا سویا تیری کالی کملی کا سایہ نہ ملتا یتیماں دے کتنے گزارے نہ ہوں گے یتیماں دے کتنے گزارے نہ ہوں گے غریباں دے کتنے گزارے نہ ہوں گے تیری کالی کملی کا سایہ نہ ملتا یتیماں دے کتنے گزارے نہ ہوں گے غریباں دے کتنے گزارے نہ ہوں گے آقا بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوں گے اے پیدل پاک دے نا دے پانچ گلیاں مصرا ذرا مل کے کہہ دیو اے بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوں گے اے بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوں گے انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق زینت مسند صدارت رونق محفل شم محفل گلے گلشن سادات خون تاجدار ختم نبوت جگر گوشائے سیدنا تاجدار ولایت نور نظر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا لکھاں دلاں دی تڑکن اور قومی اسمبلی کے اندر حق اور سچ کا آوازہ بلند کرنے والی شخصیت حضور کی بلائے عالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد عمران شاہ صاحب ولی دامہ اقبالکم و دامہ اقبالکم علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیرین لسان اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت
پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجدہ مقدس اور یقینی طور پہ ہر لحاظ نال فیوز و برکات کا حامل یہ پروگرام تاجدار مدینہ رفت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، رحمت کائنات، محسن کائنات، بلکہ یوں کہوں کہ اصل کائنات، جی اصل کائنات، منبع فیوز و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ میں یہ نہیں آتا کہ جنہ نے حصہ پایا ہے بلکہ سارے نے حصہ پایا ہے۔ محفل پاک میں منعقد کرن دے اندر میرے سارے دوست احباب دے رزق، جان، مال، اولاد، کاروبار، عمر، صحت، عزت، زمینہ، دکانہ اور دسترخانہ میں میرا اللہ اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور بستان نصیب فرمائے۔ میں بڑی مسرت کہ قصور دی سرزمین تے میں الحمدللہ 2002 ہوں قصور جا رہے ہیں الحمدللہ، ہنوز اس سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور قبلہ عالم دی جی انشاءاللہ حضور قبلہ عالم دی موجودگی وچ تو 3-4 مرتبہ میں تو گفتگو دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا اور میں نے بڑی مسرت ہے کہ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اور انہوں نے جگر دے ٹکڑے تشریف فرما رہے ہیں۔ میں انہوں نے گھر دیاں گلاں کرنی ہیں، یہ میرے واسطے باعث مسرت ہے اور باعث راحت ہے الحمدللہ۔ اور تقریر ایڈی لمبی نہیں ہونی یا میں کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں، چونکہ وقت بہت ہو چکے ہیں تے میں گلاں بھی پینڈوانیاں کرنیاں سادیاں لیکن لوہے توڑ پکیاں پیڑیاں سویرے کو بول بھی اس نے انگل نہ کر سکتا، سویرے آخر بھی ایجی ہو گیا جی ایجی ہو گیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان کرنے واسطے صرف ایک عظمت میں چنی، پھول ایک ہو گئے ان سارے آندے نے پھول، اگر کوئی 50-60 پھول مل جان کے خوبصورت کو دستہ تیار ہو جانا ہے۔ سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا دا گلدستہ ہے۔ 114 پھول نے، 6000 تو زیادہ پتیاں نے، تے پورا پھول نہیں چنیا، ایک پتی چنی اس سے میں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 سپارہ ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاشت دے وقت دی قسم، میں نے چاشت دے وقت دی قسم اور
مینوں رات دی تاریکی دی قسم جدوں رات اپنے کالے گٹا ٹوپ اندھیرے نال کائنات تے چھا جائے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب تینوں چھڈیا بھی کوئی نہیں اور تیرا رب سونیا تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا سبحان اللہ چھڈیا بھی نہیں اور ناراض بھی نہیں ہوئے بلکہ فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی سونیا ہر آؤں والا لمحہ پچھلے گزرے لمحے نالوں بہتر ہوندا پیا ہر آؤں والا پل پچھلے گزرے پل نالوں بہتر ہوندا پیا ہر آؤں والی گھڑی پچھلی گزری گھڑی نالوں بہتر ہوندی ہے پئی بلکہ فرمایا محبوب فکر نہیں کرنا ولا سوف یعطیک ربک فترضی قریب تیرا رب تیرے اتنا عطا کرے گا کہ سونیا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا میں اتنا دیاں گا کہ دے دے کہ میں آپ رب راضی ہو جائے گا نہیں فرمایا فترضی سونیا راضی تینوں کرنا ہے میں اتنا عطا کراں گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے سبحان اللہ اچھا ایک ذہن وچ نقطہ آ گیا سن لو ذرا پھر بات کو اگے لے کے چل رہے ہیں یا اللہ وہ کنا کو دینے جڑا دے کے راضی کرنا ہے کیا بات یا اللہ کنا کو عطا کرنا ہے کہ جڑا عطا کر کے حبیب نو راضی کرنا ہے وہ کنا کو عطا کرنا ہے فرمایا چپ رہو چونکہ میرا قرآن اگے چپ ہے میرا قرآن خاموش ہے تمہیں خاموش رہو اجرے وچ بیٹھ کے زیادہ انچی تے بلے کے کمائش نہ کر میں اتنا دیتا ہے کہ اتنا دینا ہے نہیں میرے کو کوئی اختیار نہیں اس چیز کا میرا معاملہ ہے کہ میرے حبیب کا معاملہ ہے سبحان اللہ میں اس ایک مثال پیش کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو انہوں خیر کثیر عطا فرمائے روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کثیر عطا کیتا ہے یا اللہ کنا کو عطا کیتا ہے فرمایا چپ رہو چونکہ کہ قرآن خاموش ہے قرآن خاموش ہے تو نہیں خاموش رہو کہ میرا تے میرے حبیب کا معاملہ ہے اتنا خیر کثیر دیتا ہے مینوں پتہ ہے تے جنوں میں دیتا ہے میرے حبیب نو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دائما نبادا ایک مثال اور دے دو ورفعنا لک ذکرک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر تینوں راضی کرنے واسطے بلند کر چھڑیا سنیا تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر چھڑیا یا اللہ کنا کو بلند کیتا ہے میں چپ رہو خاموش سائلنٹ کیونکہ کہ قرآن خاموش یہ میرا تے میرے حبیب کا معاملہ بولو تو صحیح ایک مثال ہو کہ تل کر رسولو فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فرمایا رسولہ دی جماعت انہاں وچوں بعض رسولہ ہوندے اساں فضیلت عطا فرمائی فرمایا رسولہ وچ وہ بھی شان والا رسول ہے جنہاں میں رب نے کلام کیتا ہے فائل سبجیکٹ اللہ دی ذات ہے اللہ فرماتا میں جنہاں کلام کیتا ہے جنہوں نے آخر میں ہم کلامی دا شرف عطا کیتا ہے فرمایا ورفع بعضهم درجات انہاں رسولہ وہ بھی عظمت والا شان والا منزلت والا مرتبے والا مقام والا علوم مرتبت والا رسول ہے جنہوں نے درجوں بلندی عطا کی ہے اپنے بلانے نوے پرانے متقدمین کے مفسرین علماء متأخرین سامنے لکھا کر اتفاق کہ جتنا کلام کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جتنے درجے بلند کیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے فرمایا ورفع بعضهم درجات درجوں بلندی عطا کی تھی یا اللہ درجے کنے کو بلند کیتے ہیں میں چوپ فرمایا خاموش ابھی میرا قرآن خاموش ہے یا اللہ رفت ذکر دی واری ہے پھر بھی خاموش عطا دی واری ہے پھر بھی خاموش اور فتح داد کی عطا دی واری ہے پھر بھی خاموش اور رفت درجات دی واری ہے پھر بھی خاموش یا اللہ خاموشی کیوں جواب سن لو اور عشق نہ جواب سنیا جی یا اللہ خاموشی کیوں فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا محبوب حبیب ہے
فطر دا حضور قبلہ شاہ صاحب نے دہرا دیا اس مصرے کو، اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دل و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت، بلکہ میں کہوں کہ اسیر گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ میں وہ شعر پڑھ دوں کیونکہ حضور قبلہ شاہ صاحب کی زبان پہ آ گیا، اب میں پڑھ دوں اس کو۔ امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں رب نو پیارے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تے اس واسطے رب نے کتے حد بیان نہیں کی، چونکہ جتھے پیار ہوئے اتنے حداں نہیں بیان کی دیا جانیاں، جتھے حداں بیان کی دیا جان اتنے پیار نہیں ہوتا، اتنے یہی آکھیا جانا ہے جتھے پیار ہوئے اتنے نہیں آکھیا جانا ہے اتنا کوئی نہ کر جو سر سونیا میں بھی تیرا میری ہر شہر تیری اتنے نہیں آکھیا جانا میں بھی تیرا میری ہر شہر تیری ہے۔ ترجمہ میرے امام نے کر دیتا ہے اندرے میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب میں تیرا باز بلانا تو میں تمہارک گا کہ او مالک کے حبیب میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب مالک کے حبیب مالک کے حبیب مالک میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب مالک کے حبیب مالک کے حبیب میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا تصریف شکرہ میرے اتنا وجہ توفیق دیتی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرا دی اجرا مل کے آپ کو میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب میں تمہارک ہی کہوں گا کہ او مالک مالک کے حبیب مالک کے حبیب مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا میرا اتنے نہیں آکھیا جانا اے حبیبہ آشا میری ایشا تیری اینا میرا اینا تیرا اتنے نہیں آکھیا جانا وہ میری ایارا میں بھی تیرا میری ہر شہر تیری میں بھی تیرا میری ہر شہر تیری ایک تقاضا سنے اتنا جدو فرما دیتا جائے خیر کثیر دے چھڑے جائے پیچھے کیڑی شے رہن دی اور کیڑی عطا کرنی ہے کیڑی رہنی ہے پیچھے
دنیا دا محب جدو اعلان کر لے حبیبہ میں بھی تیرا میری ہر شہی تیری ہے، پھر اعلان دی گنجائش باقی نہیں رہی دی. فرمایا میں خالق کائنات ہر شہ تیری چھڑی ہے، میں پھر اعلان کرنا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. سونیا فکر نہ کری ان قریب تیرا رب اور عنایت کرے گا، اپنے رب دی اطاعت پہ راضی ہو جائے گا. بولو رب دی اطاعت ہے راضی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن غار حرا وچ. کتھے بولو؟ اللہ میں نے تانوں زیارت کا شرف عطا اور با ادب حاضری دی توفیق عطا کرے. غار حرا وچ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. قرآن پاک دیاں پہلیاں 5 آیات کریمہ دا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ کی قدرت کوئی دنہ واسطے وحی روک گئی. بولو وحی سے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وحی کوئی دنہ واسطے روک گئی. پیغام بھی نہیں آ رہا اور پیغام بار بھی نہیں آ رہا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط ورگے جنہیں خطری سن مکہ شریف دے انہاں جھوٹ جا دیتا. بچے ابو جہل دی بیوی انہیں روڑا پا دیتا. انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاڑ دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو گیا ہے. انہیں شور مچا دیتا. کچھ کافران دے نہ اڑے، کچھ پیغام نہ ہونا اور پیغام بھردہ نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کافرہ دی گلہ سن کے طبیعت مبارکہ ملعون دا شکار ہوئی. وہ طالب نہیں ہوں گا جڑا مطلوب پریشان ہوئی. وہ محب نہیں ہوں گا جڑا محبوب پریشان ہوئی. وہ چان والا نہیں ہوں گا جڑا چاہے ہوئے نو پریشان ہوئی. رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھٹ، سدرہ دا دفتر چھٹ، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور قلب انور پہ اینا آیات کریمہ دا نزول کر دے. کیریاں ودہا سونیا چاشت دے وقت دی قسم واللیل اذا سجا رات دی تاریکی دی قسم. سونیا کافر اینے بک کرتے رہے پئے، ایک جھوٹ بولتے رہے پئے، غلط بیانی کرتے رہے پئے کہ محمد کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاڑ دیتا ہے. میں سونیا نہیں، میں نو چاش دے وقت دی قسم، میں نو رات دی تاریکی دی قسم. ما بتا کا ربو کا وما کلا. سونیا تیرے رب نے تینو چھڑیا بھی نہیں. تیرا رب مصطفیٰ کے ناراض بھی کوئی نہیں ہویا. یہ قرآنی فیصلہ ہے. بولو کس کا فیصلہ ہے؟ یہ قرآنی فیصلہ ہے. اے نات وہ ہے جو قرآنی نات قرآن والی حدیث میں پڑھ کے سنانا پہ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. محبوب چاش کے وقت دی قسم، رات کی تاریکی دی قسم. تیرے رب نہیں چھڑیا تینو کہ سونیا تیرا رب تیرا ناراض بھی نہیں ہویا بلکہ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحید انقطاع جیڑا بیلا گزر گیا وہ بیلا گزر گیا. اگلے جڑے لمحے آ رہے ہیں نا وہ پچھلے نالوں بہتر ہوندے نے پے. بدل آخرت خیر لگا من الاولی. سونیا آن والا بیلا تیرے واسطے پچھلے بیلے نالوں بہتر ہو رہے گیا. بلکہ محبوب انہاں کافر کے گلاں دے بالکل دھیان نہیں دینا. ایک گل میری تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذاتی ہے. میں رب دا کہنا وعدہ ہے ولا سوفا یوتی کا ربک فتردا. یہ تے وحی دی گل ہے نا. ان قریب تیرا رب سونیا تینوں اتنا عطا کرے گا حبیبا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا. اپنے رب کی عطا تے راضی ہو جائے گا. یہ ایک معنی میں نے بیان کیا ہے. حضور قبلہ شاہ صاحب
والضحى واللیل اذا سجا، اس کے 17 معنی ہیں، 17 معنی۔ میں برکت کے لیے ایک معنی بیان کیا اور برکت کے لیے صرف ایک اور کرنے لگا، صرف ایک اور معنی۔ لوگ کہتے ہیں یہ معنی قبال لوگ بیان کرتے ہیں، قبالوں والا معنی ہے۔ میں کہتا ہوں علمی یقین، تجھے کیا خبر یہ معنی قبالوں والا ہے یا مفسرین کرام نے یہ معنی بیان کیا ہوا ہے؟ تجھے کیا خبر ہے؟ یاد دے سونے کیا خبر تمہیں؟ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، چیک اپنی کتابوں میں کر لیں۔ والضحیٰ، پہلا حوالہ تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 606 ہجری میں جنہاں دا وصال ہے امام المفسرین، انہیں معنی درج کیتا ہے مفاتیح الغیب کے اندر۔ دوسرا حوالہ تفسیر غیب القرآن، امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ معنی نقل کیتا ہے۔ حوالہ نمبر 3 تفسیر عزیزی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر عزیزی اندر معنی درج کیتا ہے۔